دیا بھی پاکستان کا معترف ہے. ہم نے دیکھا کہ کنگ عبدال عزیز میڈل آف ایکسیلنس عطا کیا گیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، اور دفاعی تعاون کو مزید بڑھایا جا رہا ہے. تو یہ تو صرف امریکہ نہیں بلکہ پوری دنیا معترف ہوگی ہے پاکستان کی. جی بالکل، دیکھیں سعودی عرب نے کتنے سالوں کے بعد جو ہے وہ اب یہ دیکھیں نا، پاکستان کے ساتھ خیر ایک بڑی پرانی تاریخ ہے ان کی ڈیفنس کوآپریشن کی، لیکن اب یہ جو اس کی ہائیسٹ فارم ہوتی ہے، یہ جو پاکستان کا اور ان کا ایک SMDA جو ہے اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس اگریمنٹ سائن ہوا ہے، بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں باقی بھی جو ممالک اب UAE کے ساتھ مثال کے طور پہ دیکھیں، ہمارے وہ جو ہے نا ویزا ایگزمپشن اگریمنٹ جو ہے وہ 10 سال سے نہیں سائن ہو رہا تھا، اب یہ اچانک ہو گیا. وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ممالک، اور پھر دیکھیں جو دورے ہوئے ہیں پاکستان جارڈن کے آئے ہیں، پھر جو باقی جو بہت اہم ملک ان سے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اب تو یہ حالت ہے کہ آلموسٹ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی اہم دورہ ہو رہا ہوتا ہے، بشک وہ سینٹرل ایشیا سے ہو، مڈل ایسٹ سے ہو، ایسٹ ایشیا سے ہوں یا فار ایسٹ ایشیا سے ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. بالکل اس وقت ہمارے پاس ایک بڑی اچھی ونڈو آف اپرچونٹی ہے فارن پالیسی میں، لیکن بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو ایکچوئل سبسٹانٹیو جو ہے نا لنکیجز ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی کی، بیکاز دیکھیں وہ لانگ ٹرم ہوتی ہیں. تو اور انشاءاللہ میرے خیال ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ سال جو ہے 2025 has been a good year for Pakistan's foreign policy. افغانستان کی دہشت گردی کا جسے کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں جسے کہہ سکتے ہیں نا باجا بج رہا ہے، یعنی کہ جو پاکستان بولتا رہا. اب کینیڈا میں بھی ہم نے دیکھا افغانی گرفتار ہوئے ہیں، اور دہشت گردی کے حوالے سے وہاں پہ نہ صرف لوگ پکڑے گئے، ویسے وہاں پہ اسلحہ گولہ بارود بھی ان سے برآمد ہوا ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے اندر ایک ہیٹرڈ ہے انڈیا کے خلاف اس وقت ان کے اسٹوڈنٹ لیڈر کو قتل کرنے کے حوالے سے. تو بھارتی دہشت گردی اور افغانی دہشت گردی مل کے پوری دنیا میں ان کا اشتہار لگ گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت کے جو تناظر میں حالات بن رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل، جب ایک طرف میں نے یہ ساری اپرچونٹیز کی طرف اشارہ کیا تو دوسری طرف چیلنجز بھی ہیں، اور چیلنجز ہمیشہ ہوتے ہیں. تو جو اور یہ تو انڈیورنگ چیلنجز ہیں ہمارے لیے، بے شک ہندوستان کا ہو ڈائریکٹلی وہ پاکستان میں جو دہشت گردی کرتے رہے ہیں، پاکستان پہ جنگ مسلح یا افغانستان کر رہے ہیں، اور افغانستان سے بھی جو دہشت گردی بالکل انڈیا جو ہے ڈائریکٹلی وہاں سے کر رہے ہیں. اور افغانستان سے ویسے بھی ایک پرانی تاریخ ہے، وہاں پہ بہت سارے ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ وہاں پہ بیسڈ رہے ہیں دہائیوں سے. تو بالکل وہ ایک چیلنج جو ہے یہ دونوں اطراف سے، ایسٹ اور ویسٹ سے پاکستان کے لیے ایک جو ہے بہت فارمیڈیبل چیلنج ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ بھی ہماری ڈپلومیسی اس وقت کام کر رہی ہے. لیکن وہ انشاءاللہ ہوپ فلی 2026 میں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بھی جو ملٹیپل لیوریجز ہیں، اگر افغانستان کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ہیں، اور اگر انڈیا کی بات کریں تو اس وقت ہماری ڈپلومیسی کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ کیا بھی ہے کچھ ہم نے، اور بھی اس کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ انڈیا پہ بڑھایا جائے، اس چیز کو اور بھی عیاں کیا جائے دنیا پہ کہ انڈیا دہشت گردی میں ملوث ہے. بنگلہ دیشی تو انڈین بارڈر تک پہنچ گئے مظاہرہ کرنے. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اتنی ہیٹرڈ ہے، اور وہاں پر بنگلہ دیش کے جو کونسل والے ہیں، کونسل خانوں، انہوں نے اپنی ویزا پروسیسنگ روک دی انڈیا کے اندر. بالکل، تو یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ دیکھیں کیونکہ انڈیا کی وقت ہے وہ بہت مجروح ہوئی پچھلے کپل آف ایئرز میں، خصوصاً 2025 میں. ایک انہوں نے ڈھوسلا اپنا جو ایک بنایا ہوا تھا، ایک متھ کریٹ کی ہوئی تھی کہ جی شائننگ انڈیا اور جو رائزنگ انڈیا اور جی انڈیا از اے فیکٹر آف اسٹیبلٹی. لیکن وہ اب جو ہے نا اس وقت جو یورپین کنٹری ہے یا امریکہ ہے، تو وہاں پہ اب یہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ انڈیا تو ہمیں اسٹریٹجک آٹونومی کے نام ایک اسٹریٹجک ہپوکریسی کر کے بیوقوف بنا رہا تھا. رشیا سے تیل خرید کے بلیک میں بیچ رہا تھا دنیا کی مارکیٹس میں. آج دوسری طرف جو چین کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے اقتصادی تعلقات ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے چین کو جو ہے اس کا کاؤنٹر ویٹ بنیں گے. تو وہ ہر سائڈس کو پلے کر رہا تھا ایک دوسرے کے خلاف، اور اس میں اپنے فائدے اٹھا رہے تھے. لیکن دیکھیں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی. تو اب یہ ہوا ہے کہ ان کی جو ساری سو کالڈ اسٹریٹجک اٹانومی ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے. لیکن اب ہمیں ضرور، اور ان کی جو دہشت گردی کے بارے میں جو ان سے پاکستان پہ وہ جو ایک الزام تھوپتے تھے کہ پاکستان یوز کر رہا ہے اس کو ایز اے ٹول آف فارن پالیسی، اور اصل میں تو وہ خود کر رہے تھے، اور وہ بھی 2025 میں اس معاملے میں بھی خاصے ایکسپوز ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں اور بھی ضرورت ہے اس چیز کی کہ اپنی ڈپلومیسی متحرک اتنی زیادہ کریں کہ انڈیا پہ بہت زیادہ پریشر آئے اس چیز کا، اور وہ اس چیز سے تھوڑا سا روکیں
اس چیز سے، جو ابھی بھی وہ کر رہے ہیں اس وقت بھی، ڈائریکٹلی بھی اور افغانستان کے تھرو بھی ان کا کندھا استعمال کر رہے ہیں. اور افغانستان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان سے ان کو کسی بھلائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے.